السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شیئر کرنے والے ہیں آپ سے وہ مسائل جن کا تعلق تکبیرات تشریق سے ہے۔ تکبیرات تشریق جو ہے چونکہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے، ابھی شروع ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کبھی بھی تکبیرات پڑھی جائیں، تلبیہ پڑھی جائے، تسبیح تحمید تہلیل پڑھی جائے، وہ جو ہے مستحب تھا۔ لیکن 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ آج چونکہ 8 ذی الحجہ ہے، کل بروز بدھ 9 ذی الحجہ ہوگی 28 جون، تو کل فجر کی نماز کے فوراً بعد جو ہے تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے۔ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ اور یہ تکبیرات تشریق کل 5 دنوں میں 23 نماز 9 تاریخ کی فجر کے بعد سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ یہ تکبیرات تشریق عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ میں نے بتایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات تشریق کا پڑھنا جماعت سے نماز پڑھنے والے اور تنہا نماز پڑھنے والے، شہری، دیہاتی، مقیم، مسافر، مرد، عورت سب پر واجب ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ مرد جو ہے درمیانی آواز سے بلند آواز سے پڑھیں، عورت آہستہ سے پڑھیں۔ بہت سے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں، ان کو تکبیرات تشریق یاد ہی نہیں ہوتی، یا ان کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ آج 9 ذی الحجہ ہو گئی اور 13 ذی الحجہ تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا بھی دین کا کوئی حکم ہے، ان کو یہی نہیں معلوم ہوتا۔ یا جن کو معلوم ہوتا ہے وہ شرما حضوری میں پڑھتے نہیں ہیں، یا پھر ان کو تکبیرات تشریق یاد ہی نہیں ہوتی۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ تکبیرات تشریق کے پڑھنے میں غفلت کرتے ہیں، یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا مرد حضرات آہستہ سے پڑھ لیتے ہیں، اس کی بہت اصلاح کی ضرورت ہے۔ مرد کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ مسجدوں میں چونکہ جماعت سے نماز ہوتی ہے، مرد حضرات پڑھتے ہیں، تو وہاں پر ایک ماحول بن جاتا ہے، کوئی نہ کوئی تکبیر پڑھنا شروع کرتا ہے تو دوسرے دیکھا دیکھی یاد آ جانے پر ان تکبیرات کو پڑھنے لگتے ہیں۔ لیکن ہماری خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جن خواتین کو، جن مائیں بہنوں کو تکبیرات تشریق یاد بھی ہے لیکن وہ نماز کے بعد وہ پڑھنا بھول جاتی ہیں، نماز کے بعد نہیں پڑھ پاتی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ سمجھنا چاہیے کہ فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً بعد تکبیرات بھول جانے کی صورت میں اگر نماز کے اپوزٹ کوئی کام نہیں کیا ہے تو یاد آنے پر تکبیرات کہہ لینی چاہیے۔ اور اگر نماز کے اپوزٹ کوئی کام کر لیا ہے، منافی کوئی کام کر لیا، مثلا آواز سے ہنس دیے، یا وضو ٹوٹ گیا، یا سلام کا جواب دے دیا، یا جو ہے بات چیت کر لی، یا جو ہے ہمارا سینہ قبلے کی طرف سے پھر گیا، تو ایسی صورت میں تکبیرات فوت ہو گئیں۔ اب کہنے والے سے واجب ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس پر توبہ اور استغفار ضروری ہے۔ اب آئیے ہم ان مسئلوں کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد ترنت بعد ہمیں تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، ہماری مائیں بہنیں اس کو کیسے یاد رکھیں، ہم اس کو پریکٹیکلی طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، میں نے بتایا تھا کہ مرد چونکہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ایک ماحول ملتا ہے، اور اس طریقے سے مرد حضرات تکبیرات تشریق جو 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر کے تک ہر فرض نماز کے بعد با آواز بلند ایک مرتبہ جو پڑھتے ہیں،
وہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل ہماری مائیں بہنیں جو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں اور جن کو یاد ہی نہیں رہتا، وہ بھول جاتی ہیں تکبیرات تشریق کے پڑھنا ہے، تو ان کے لیے ایک میں بہت بہتر عمل بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جانماز ہے۔ جانماز آپ نے یوں بچھا لی اور اس جانماز پر آپ اس طریقے سے ایک پرچہ لے لیجیے گا۔ میں نے اس پہ تکبیرات تشریق ہندی میں لکھ رکھا ہے، آپ اس کو اردو میں بھی لکھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو تکبیرات تشریق یاد ہے تو پھر ایسی صورت میں بس تکبیرات تشریق لکھ لیجئے، پوری تکبیر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو تکبیرات تشریق یاد نہیں ہے تو آپ تکبیرات تشریق اس طریقے سے لکھ لیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور آج ہی آپ عشاء کے بعد اپنی جانماز پر جو ہے ایک کونے پر اس طریقے سے، میں نے پن لے رکھا ہے، آپ چاہیں تو اس پہ ٹاکے لگا لیں، اس طریقے سے آپ جو ہے اپنی جانماز پہ اس کو لگا لیں، یہ پن کر کے لگا لیں، اور پھر آپ اس طریقے سے جانماز کو طے کر کے رکھ دیں۔ اور جب آپ کل فجر پڑھیں گی، کیونکہ یہ تکبیر کل 9 تاریخ ہے اور 9 تاریخ کی فجر سے ہی ہے، تو جب آپ کل فجر کی نماز پڑھنے کھڑی ہوں گی، اس کے لیے آپ نے جانماز اس طریقے سے بچھائی، اس طریقے سے جانماز بچھائی، تو آپ کو پہلے تو سنتیں پڑھنی ہے، 2 رکعت سنت پڑھ لیں گی۔ 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد جب آپ 2 رکعت فرض پڑھ چکیں گی، اور فرض پڑھنے کے بعد جب آپ سلام پھیریں گے: السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، تو آپ کی نگاہ چونکہ اپنی جانماز پر لگے ہوئے کونے پر اس پرچے پر پڑے گی، جس کی وجہ سے آپ کو تکبیر یاد آ جائے گی، تو آپ سلام پھیرتے ہی فوراً پڑھے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ میری ماؤں بہنوں کو جن کو تکبیر یاد نہیں ہے، وہ اس چونکہ پرچہ لگا ہوگا تکبیر تشریق کا، تو وہ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ لہذا بعض لوگ اس میں غلطی کرتے، بالکل پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ واجب ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو گناہ گار ہوں گے، توبہ اور استغفار سے ہی یہ گناہ معاف ہوگا۔ اور سمجھیے گا کہ بعض لوگ اس کو 3 مرتبہ پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ 3 مرتبہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مرد زور سے پڑھیں گے، خواتین جو ہیں آہستہ سے پڑھیں گی۔ اسی طریقے سے ہماری مائیں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ مکمل نماز کے بعد یہ تکبیر نہیں پڑھنی، بلکہ جیسے کہ ابھی فجر کا بتایا، ظہر ہے، ظہر میں 4 رکعت سنت پڑھی آپ نے، تکبیر نہیں پڑھنی۔ 4 رکعت فرض کے بعد جب آپ سلام پھیریں گی، 4 رکعت فرض کا ظہر کا سلام پھیرنے کے بعد آپ کو تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ پھر تکبیر تشریق پڑھنے کے بعد دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگنے کے بعد اب آپ اٹھ جائیں، اپنی 2 رکعت سنت موقدہ پڑھیں، 2 نفل پڑھیں۔ اسی طریقے سے عصر میں پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ پڑھنی ہے اور آپ کو تکبیر نہیں پڑھنی۔ جب آپ 4 رکعت فرض پڑھ کر فارغ ہو جائیں تب آپ کو تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز میں 7 رکعت ہوتی ہیں، تو 3 فرض پڑھنے کے بعد آپ کو تکبیر تشریق پڑھنی ہے، پھر دعا کرنی ہے، پھر جو ہے 2 رکعت سنت موقدہ، پھر 2 نفل پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آ جائیے عشاء میں، تو عشاء میں 4 رکعت سنت پڑھی، پھر 4 رکعت فرض، 4 رکعت فرض کا سلام پھیرنے کے بعد آپ کو تکبیرات تشریق پڑھنی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے، پوری نماز کے بعد نہیں۔ یہ بہت اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا۔ آپ سے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو خود بھی اپنے متعلقین کے ہیں شیئر کیجئے، ان کو بتائیے۔ حدیث میں آیا بلغوا انی ولو آیہ، دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات دوسروں تک پہنچائیے گا۔ اور یہ مسئلہ تو بہت اہم ہے، بہت ہی اساس ہے، کیونکہ ہماری مائیں بہنیں اس سے واقفیت نہیں رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پڑھ ہی نہیں پاتی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے لوگوں میں اور اپنے احباب میں، متعلقین میں شیئر کیجیے گا اور دوسروں کو بتائیے گا۔